لطیف جڑی بوٹیوں سے دوا تیار کر کے خلیل کے پاس آ کر کہتا ہے چلو اب اسے تمہارے زخم پر لگانا ہے۔ خلیل کہتا ہے کیا یہ تکلیف دے گا؟ لطیف کہتا ہے میں اسے زخم کے اندر لگاؤں گا، یہ تم کو تھوڑا چیخنے پر مجبور کرے گا۔ خلیل کہتا ہے پھر میں نہیں چاہتا۔ لطیف کہتا ہے یہ تمہارا کیا مطلب ہے نہیں چاہتا خلیل؟ یہ علاج تمہارے لیے شفا ہوگا انشاءاللہ، پہلے تھوڑا چلائے گا لیکن پھر تمہارا درد بھی کم کر دے گا۔ خلیل کہتا ہے میں نہیں چاہتا کہ مجھے چیخنے پر مجبور کرے۔ ادھر دوسرے سپاہی بھی پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں جلد ٹھیک ہو جاؤ، اللہ آپ کو شفا دے غازی بہادروں، اللہ آپ سب سے راضی ہو۔ عزیز سپاہی خلیل کے پاس آتا ہے تو لطیف کہتا ہے اپنے دوست کو قائل کریں، یہ ضد کر رہا ہے اور دوا نہیں لینا چاہتا۔ سپاہی کہتا ہے تم ایک مضبوط آدمی ہو۔ خلیل کہتا ہے مجھے کچھ اور مسئلہ ہے، مجھے کہیں دور لے چلو، وہ مجھے وہاں پر ٹھیک کرے، میں سب کے سامنے چیخنا نہیں چاہتا۔ لطیف کہتا ہے یہ ایک شفا خانہ ہے خلیل، تمہارے چیخنے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ خلیل کہتا ہے نہیں، ہمارے ہاں روایت ہے زخمی سپاہی کبھی نہیں چینکے گا، یہ بہت بڑی شرم کی بات ہے۔ لطیف کہتا ہے اچھا پھر ہم کیا کریں؟ خلیل کہتا ہے ہماری روایت میں مرد زخمی سپاہی کے ساتھ مل کر کچھ گاتے ہیں، جیسے سننے سے تیر نکالنے سے پہلے وہ گاتے ہیں تاکہ چیخنے کی آواز کوئی نہ سنے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو میں تیار ہوں، ورنہ میں نہیں لگاؤں گا۔ عزیز کہتا ہے کیا ہم یہ گائیں گے خلیل، وہ بھی شفا خانے میں؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ دوسرا سپاہی کہتا ہے وہ کون سا گانا ہے جسے ہم سب جانتے ہیں؟ خلیل کہتا ہے مجھے ایک مل گیا ہے۔ سپاہی کہتا ہے وہ جو کیر کورت کے شاعر نے شہید ہونے سے پہلے گایا تھا، ہم اسے گا سکتے ہیں۔ چلو سپاہیوں، ایسا لگتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہی ہوگا۔ خلیل کہتا ہے آپ کا شکریہ ادریس، چلو لطیف تم علاج تیار کرو۔ جس کے بعد سب سپاہی اس کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور زور زور سے کچھ گانے لگتے ہیں۔ جس کے بعد لطیف وہاں پر خلیل کے زخم پر دوا لگانے لگتا ہے۔ خلیل کہتا ہے زیادہ اونچی آواز سے گاؤ۔ جس کے بعد وہ وہاں پر چلانے بھی لگتا ہے اور پھر قدس کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ولیم آگے بڑھ رہا تھا۔ سامنے سے سپاہی آ کر کہتا ہے جناب جہاں پناہ نے حکم دیا ہے کہ کسی کو بھی اندر نہ آنے دیا جائے۔ اتنے میں ہی وہاں پر گایا جاتا ہے اور کہتا ہے ولیم میں دیکھ رہا ہوں کہ قدس میں ایسے دروازے ہیں جنہیں تم بھی نہیں بھول سکتے۔ ولیم کہتا ہے قدس میں دروازے کھولنے کی سمت بہت تیزی سے بدل جاتی ہے جب آپ سوچتے ہیں کہ آپ اندر ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ باہر ہوں گے۔ گائے کہتا ہے ولیم آپ کی کتابیں آپ کو ایسے جملے کہنے پہ مدد کرتی ہیں، لیکن صرف اتنا ہی؟ میدان جنگ میں تلواریں بولتی ہیں اور کتابیں نہیں، آپ نے قاہرہ میں اس کا دردناک تجربہ کیا ہے۔ ولیم کہتا ہے یہ سب کیا ہے؟ پیچھے سے آوازیں آنے لگتی ہیں۔ ایک سپاہی بھاگا آ کر کہتا ہے جناب ٹیمپلز، محل کا صحن اس سے بھرا ہوا ہے۔ جس کے بعد وہ لوگ وہاں سے روانہ ہونے لگتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں شہنشاہ ایک جگہ پہ موجود تھا اور کہہ رہا تھا یا خدا مجھے اکیلے نہ چھوڑنا۔ ادھر باہر بہت سے لوگ موجود تھے اور بغاوت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے بادشاہ کہاں پر ہے، بادشاہ کہاں پر ہے؟ شٹیلون کہتے ہیں اب تفریح شروع ہو رہی ہے، وہ بلند مقام پر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں سیبیلا بھی کھڑی منظر دیکھ رہی تھی۔ بچہ پوچھتا ہے اتنے ناراض کس سے ہیں آپ؟ شہزادی کہتی ہے بادشاہ سے۔ بچہ کہتا ہے کیا بابا کی وجہ سے یہ جنگ ہارے ہیں؟ سیبیلا کہتی ہے ٹیمپلز ہمیشہ کسی کو الزام دینے کے لیے تلاش کرتے ہیں بالڈرون، وہ مسلسل بادشاہ کہاں ہے کہ نعرے بلند کر رہے تھے۔ ادھر ولیم ان کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے تم محل کے سامنے کیوں جمع ہو گئے ہو؟ سپاہی کہتا ہے وجہ واضح ہے لارڈ گائے، مصر میں شکست، ہم سب مایوس ہیں۔ گائے کہتا ہے لیکن یہ قدس کے امن کو خراب کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ولیم کہتا ہے یاد رکھو وہ قسم جو تم نے تلوار باندھے اپنے وقت کھائی تھی، کیا سورما کا اعزاز ایسے مشکل وقتوں کے لیے نہیں ہے؟ سپاہی کہتا ہے بادشاہ کس دن کے لیے ہے؟ ان لوگوں کو مصر میں زمین کے وعدوں سے دھوکہ دیا گیا، لیکن ایسا کیا؟ جو کچھ ہم ساتھ لے گئے تھے وہ ہیں، اور جب ہم جیت سکتے ہیں تو ہم واپس آ گئے، اب ہمیں اس کا جواب دینا ہے، بتاؤ۔ سب لوگ وہاں پر دوبارہ سے نعرے شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے میں وہاں پر شہنشاہ مارلک پہنچ کر کہتا ہے خاموش رہو اور میری بات سنو۔ سب لوگ وہاں پر خاموش ہو جاتے ہیں۔ شہنشاہ کہتا ہے ہم مصر میں نہیں ہارے، ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں، کیونکہ قدس کی زمین کی تمام زمینوں سے اور تمام شہروں سے زیادہ قیمتی اور مقدس ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم یہ سب جانتے ہو۔ سپاہی کہتا ہے ہم جانتے ہیں، ہم نے جان لیا ہے کہ جو کچھ ہمارا ہے اسے کیسے لینا ہے جہاں پناہ۔ والیان کہتا ہے یہ وہی ہے جو تم سب سے بہتر کرتے ہو، ہمیشہ کسی چیز کا مطالبہ کرنا۔ تم نے کہا تھا کہ تم اپنے آپ کو مقدس مقصد کے لیے قربان کر کے، تم لوگوں نے برسوں سے عوام اور بادشاہی کے استحال کے لیے علاوہ کیا کیا ہے؟ سپاہی کہتا ہے ہم نے وہ کیا ہے جو تمہارے بھائی نے اور تمہارے بابا نے نہیں کیا بالیان۔ جب آپ مسلمانوں سے دوستی کی کوشش کر رہے تھے تو ان سے لڑ کر ان سے وہ حاصل کیا ہے جو ہمارا حق ہے۔ بالیان آگے بڑھنے لگتا ہے تو گائے اسے روکتا ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے میرے فوجیوں، واضح ہے کہ تم کچھ کہنا چاہتے ہو، ترجمان بنو اور وضاحت کرو کہ ٹیمپلز سورما کیا چاہتے ہیں۔ سپاہی کہتا ہے ان سپاہیوں نے مصر میں اپنا سب کچھ کھو دیا ہے، جبکہ ہمارے پاس جنگ جیتنے کا موقع تھا۔ آپ نے دشمن پر حملہ کرنے کی بجائے قدس واپس آنے کا انتخاب کیا۔
اور ہم یہاں پر اس بزدلی اور کمزوری کا حساب لینے کے لیے آئے ہیں۔ شہنشاہ کہتا ہے ہمارے پاس اپنی کھوئی ہوئی ہر چیز کو دوبارہ حاصل کرنے کا موقع ہے۔ میں تمہارے بادشاہ کے طور پر ایک ایسا بادشاہ ہوں جو اپنی باہوں میں زنگیوں کی گندم کی بوری لے کر سوتا ہوں۔ سب لوگ وہاں پر ہنسنے لگتے ہیں۔ سپاہی کہتا ہے کیا ہم آپ سے ایک بہادر جنگجو ہونے کی توقع کر کے غلطی کر رہے ہیں؟ سب دوبارہ سے مسکراتے ہیں۔ شہنشاہ مارلک وہاں سے مڑتا ہے، تلوار نکال کر سپاہی کی گردن وہیں پر کاٹ دیتا ہے۔ اس کے بعد سب سپاہی وہاں پر خاموش ہو جاتے ہیں۔ شہنشاہ کہتا ہے تم یا تو میرا حکم مانو گے اور بادشاہی کی حکمرانی کی پیروی کرو گے، یا میں پوپ کو ایک ایک کر کے تم میں سے ہر ایک کو باغی سر کے ساتھ بھیج دوں گا۔ سب لوگ اپنی تلواریں نکال کر آگے بڑھتے ہیں۔ گائے کہتا ہے میں تم سب کے سر کاٹ دوں گا، قسم کھاتا ہوں۔ سب لوگ وہاں پر رک جاتے ہیں۔ ادھر سیبیلا بلند مقام پر کھڑی کافی پریشان تھی۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیں۔ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔